السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 14، نماز میں خشوع اور خضوع۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے، جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، لیس لعبد من صلاتہ الا ما عقل۔ بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ بنو۔ اس دلیل کو انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ بہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس آیت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنے چشمہ مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بستی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے 2 رکعات نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، نماز کے فرض، حج کا احکام، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی ہے، جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہوتا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ہم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اصم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھتا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں، سر اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے خضوع اور خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمان نبوی ہے آخر زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 11واں، اطاعت الہی و محبت الہی و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت رحمت و بخشش کا۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا مگر محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پل صراط ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اطباء نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔
اطباء نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کر دوں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔